بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 30 منٹ کی جو ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے، آج کا ہمارا ایک ٹاپک ہے دعا کا۔ ہم لوگ بات کریں گے دعا کا مقصد، دعا کی قبولیت کے بارے میں، اور دعا کے بارے میں جتنی بھی مسکنسیپشن ہے ان کو ریموو کرنے کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ نوٹس ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ چلاتا جاؤں گا۔ اور اوکے، اب دعا جو ہے اس کی سٹارٹنگ میں بات کرنے سے پہلے ہم میں سے ہر انسان ڈفرینٹ قسم کی چیلنجز اور ڈفرینٹ قسم کے مسائل کا شکار ہوتا ہے زندگی میں۔ حالات، واقعات، معاملات، فیملی، سیلف، بیماریاں، اور ہر بندے کی لائف کے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں جو جن سے وہ پریشان ہوتا ہے، یا ڈفرینٹ قسم کے جن کا وہ سولوشن چاہتا ہے، جن پہ وہ لائف میں وہ چیلنجز، وہ مسائل اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا، ان تمام مسئلوں کا ایک حل جو ہم نے سن رکھا ہے وہ ہے دعا۔ دعا کی جائے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہمیں دعا پہ بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ لیٹس گو ڈیپر کہ ہم کیا اور کس طرح دعا مانگی جائے جو کہ ہمیں سکون دے، ایٹ لیسٹ ہمیں وہ مسئلہ سالو ہوتا ہوا نظر آئے۔ اوکے، دعا کیا ہوتی ہے؟ اصل میں دعا جو ہے اس کی، اگر آپ کے ذہن میں دعا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دعا کو میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک کنورزیشن ہے اللہ سے، ایک ون ٹو ون ایک بات چیت ہے اللہ سے، ایک ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ نارملی ہم ڈفرینٹ چیزوں کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہدایت مانگ سکتے ہیں، یا شکر کی فارم میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور دعا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، اور ذکر کے ہم نے بہت سے جو ہیں فائدے پڑھے۔ بیسیکلی اگر ایک کور آئیڈیا دعا کا اللہ کو کسی ضرورت، ہدایت، یا کسی اور مقصد کے لیے پکارنا۔ اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے، اللہ نور وہ ذات ہے، آسمان زمین تاروں کو بنانے والا نور، جو فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ایک ایسی ذات سے آپ بات کریں جو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اب کنفیوژن یہاں پر یہ آتی ہے کہ دعا ہے کیا؟ پہلے آپ کو یہ سمجھ لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اصل میں دعا جو ہے وہ جو نارملی جو ہمیں سمجھا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے، یا ہم نے سمجھا کہ دعا وش لسٹ ہے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ فکس کر دے۔ دعا کا پہلا مقصد یہ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں، اگر آپ کو اب میں آگے جا کر ڈسکس کروں گا، دعا کا پہلا مقصد وش لسٹ کو فلفل کرنا ہے ہی نہیں۔ دعا کا پہلا مقصد پیسہ، کامیابی، ریلیشن شپ، خوابوں کا پورا کرنا ہے ہی نہیں۔ یہ بات میں نے کس طرح کر دی؟ اس بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ نے دعا کا مقصد سمجھنا ہے، یہ آیت سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ ٹرانسلیشن یوں کی جاتی ہے اردو میں، لیکن اگر آپ عربک کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہاں پر یہ آتی ہے، عبد کا جو مطلب عربک میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غلام۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہم سے مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا کہ ہم اس کے غلام بن جائیں۔ غلام کیسا غلام؟ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، 24 گھنٹے 7 days a week اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے ہم اس کے غلام بن جائیں۔ اور غلامی میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں عبد بنانا چاہتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے 7 days a week میرے غلام بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ترجیح اول رکھیں ہر معاملے میں۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں ترجیح اول رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کامیابی دے گی۔ اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی غلامی کیوں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غلام بنانا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے سارے باقی غلامیوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے غلام نہیں ہوں گے تو لوگوں کے، اپنے نفس کے، حالات، واقعات، معاملات کے غلام ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی غلامی کا جو کہا ہے وہ ہمارے سکون، ہماری کامیابی اور ہماری بھلائی کے لیے کہا ہے۔ اللہ کو اس غلامی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نور نے ہمیں بنایا ہے، اور اس اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، کہ ان غلامیوں سے نکال کے اس سے غلام بن جائیں، اور اس سے غلام بن کے اس کو ترجیح اول رکھیں ہر چیز میں۔ اور یہ کبھی نہ بھولیے گا، اللہ کو ہماری ہماری اس غلامی کی نہیں ضرورت، جو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس سے غلام بن جائیں، اس کے عبد بن جائیں، اس کی ضرورت ہماری اپنی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ تو اب یہ بات، یہ ہے ہمارا مقصد، یہ اللہ نے ہمیں دیا مقصد۔ ہمارا مقصد، ہماری خواہشات، ہمارا پیسہ، ہماری دولت وہ نہیں تھا۔ ابھی میں آگے جاؤں گا، وہ ہم اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں اپنا مقصد سمجھنا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو ترجیح اول رکھنا ہے ہر معاملے میں۔ صرف نمازیں، قرآن کا عبادت میں، عبد میں یہ نہیں آتی۔ عبد کا مطلب ہے 24/7 ہر معاملے میں اللہ کو ترجیح اول رکھنا، اللہ کی خوشی کو مد نظر رکھنا، اللہ کے لیے کرنا۔ اچھا، یہ مقصد سمجھ آ گیا۔ اب ہم آتے ہیں دعا پہ۔ اگر آپ نے دعا پر جانا ہے تو پہلی جو دعا کی لائف میں ہمارے آپ کے ذہن میں جو آئے گا، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو کہ اللہ نے ہمیں خود سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر ایک چیز سکھائی ہے۔ سورہ فاتحہ میں پہلے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیم ہونے کو اقرار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم یہاں پر پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہاں پر اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے ایک اور چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد۔ ایاک نعبد کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یا اللہ، مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی بھرپور کہ تیرے عبد بن جائیں 24/7، جو تو نے ہمیں مقصد دیا ہے نا ایاک نعبد، ہم اس مقصد کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم 24/7 تیرے عبد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری ہماری اس میں مدد کر۔ ایاک نستعین، دعا کا پہلا مقصد، دعا اپنی ضرورت مانگنے سے پہلے، دعا سے پہلے ہم ایک اقرار کریں، یا اللہ ہمارا جو مقصد ہے نا عبدیت کا، 24/7 تجھے ترجیح، اس کی ہم کوشش کریں، یا کہ ہماری مدد فرما اس کام میں کہ ہم تیرے عبد بن جائیں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے ہر چیپٹر آف لائف میں۔ جو دعا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبدیت کی کوشش کر رہے ہیں ہر چیپٹر میں، ایاک نستعین ہر چیپٹر میں ہماری مدد فرما دے، ہر چیپٹر میں۔ اور کیسی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہر چیپٹر میں سیدھے رستے پر چلا دے۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ دعا میں کچھ مانگنے سے، مدد مانگنے سے پہلے ہم اقرار کر رہے ہیں، اللہ ہماری زندگی، ہمارے خواب، ہمارے معاملات ترجیح اول تو ہے، ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اسی مد میں، اسی ڈائریکشن میں تیری ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں عبد بنا دے، اور ہمیں ہر چیپٹر آف لائف میں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اگر آپ کو یہ والی دعا آپ کی لائف کی، دنیا آخرت کی ہر بھلائیوں اس میں موجود ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز، یہ آپ نے یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی دعا کے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، تو میں مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی پکارنے والے کی جو پکار ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے دوسرے حصے میں ایک اور بات کی۔ پہلے حصے میں اللہ نے کہا ہے میں قریب ہوں، دوسرے حصے میں آیت میں کہا ہے میں آنسر کرتا ہوں اس کی۔ لیکن تیسرا حصہ جو آیت کا ایک دوسرا حصہ ہے نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اس آیت کو آپ نے دیکھنا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی ہے نیچے، میں سنتا ہوں جواب، لیکن ان کو بھی تو چاہیے کہ میری بات کا جواب دیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ریمائنڈ کروا رہا ہے، کیا؟ کہ میں بات کا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بات کا جواب دیتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے جواب کس طرح دیتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ مجھے بھی رسپانس کرو، میرے لیے بھی کوشش کرو۔ صرف مقصد زندگی کا یہ نہیں ہے کہ بس صرف وشز مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ میں بھی ادھر بھی کہہ رہا ہے کہ
ابدیت کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ فرسٹ گول دعا کا کیا ہمیں نظر آیا؟ فرسٹ گول دعا کا اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں نظر آ گیا، سب سے بڑا گول دعا کا کیا ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگنا، اللہ سے اللہ کا کنیکشن مانگنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کلیئر سی بات ہے دعا میں یہ بتانے کی اس لیے ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ صرف دنیا مانگے۔ یہ بات دنیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند کہ ہم صرف اللہ سے دنیا مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 200 سورہ نمبر 2 میں، کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وارنڈ کیا ہے۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا پہلا مقصد دعا کا نہ پیسہ، نہ دولت، نہ شہرت نہیں۔ پہلا مقصد دعا کا اللہ سے اللہ کو مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا کہ ہم اس کے عبد بن جائیں، اللہ سے ہدایت مانگنا۔ اس کے بعد پھر دنیا آخرت کی بھلائیاں آپ مانگ رہے ہیں، لیکن پہلا مقصد دعا کا، جو بندے ہدایت اور ان کا کنسرن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں ہے، جو بندے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی اور اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پریفر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ان کے وارننگ دی ہے۔ آیت نمبر سورہ نمبر 87 میں آیت نمبر 16 دیکھ لیں، اس کے علاوہ سورت نمبر 14 میں آیت نمبر 3 دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ، پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنا مائنڈ سیٹ ہمیں بدلنا ہوگا کہ پہلا جو مقصد ہے زندگی میں، اللہ اور آخرت کو زیادہ دماغی ترجیح دینی ہے۔ ہم بلف نہیں مار سکتے اللہ کو۔ دماغ میں، دل میں پہلی ترجیح اللہ اور آخرت، دوسرا دنیا آخرت کی آپ بھلائیں جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو انفائنائٹ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اپنے ذہن میں بات یاد رکھیے، کیا اللہ نے ہم سب کو لامحدود نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ انفائنائٹ بلیسڈ ہے، میں، آپ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے نوازنے کے بعد ہمیں اجازت بھی دے دی ہم اس سے دعا مانگ لیں۔ فرداً ہم کس طرح دعا مانگیں گے؟ پہلے ایکنالج کر لیں جو آپ کے پاس ہے، اس پہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہوا کیا ہے، اوکے؟ اس کے بعد جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کو یوز کر کے ہمیں اللہ کا عبد بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبد بننے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہمیں عبد بنا دے، ہمیں ترجیح اول تجھے رکھنے کی توفیق دے دے۔ اس اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، جو چیزیں یوز کر کے اللہ سے جڑنے کی کوشش، اللہ سے عبد بننے کی، اللہ کا عبد بننے کی کوشش، اللہ کا عبد بننے کے لیے اللہ سے ہیلپ مانگی ہی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں دے دے، یہ بھی دے دے، لیکن پہلی چیز اللہ سے اللہ کو مانگنا، ایکنالج کرنا شکر گزاری کے ساتھ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور پھر دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ہدایت بغیر صرف دنیا، میں نے اوپر بھی آیت میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ کو وہ والا سٹائل نہیں پسند۔ اور اگر آپ کا یہ سٹائل ہو گیا، آپ نے اللہ کو ترجیح اول رکھ لیا، آپ کے آخرت اور اللہ، واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سکینہ، ایک سکون دے دے گا۔ آپ کی وشز پوری ہوں یا نہ ہوں، جب آپ کو اللہ مل جاتا ہے تو آپ کی لائف میں ایک سکون، ایک کامیابی، ایک سکینہ اللہ لکھ دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے وہ آپ کی وش پوری ہوگی تو سکون ملے گا، اپنے ذہن سے یہ والی چیز نکال دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سسٹم یوں نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری وشز پورا کیے بغیر بھی ہمیں سکون دے سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ترجیح اول رکھ لی، اللہ سے اللہ کو مانگا، شکر گزاری اور مغفرت کے بعد دنیا آخرت بھلائیاں مانگ لی۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اللہ اور آخرت ہے تو پھر ایک اور چیز آپ کے اندر آئے گی۔ اگر آپ کو وہ چیز مل جائے گی تو آپ شکر کریں گے، آپ اللہ سے حسن ظن ہوگا۔ اگر وہ نہیں ملے گی، آپ کا جب حسن ظن ہوگا تو آپ کہیں گے اس میں بھی خیر ہے، تو آپ کو اس کا وہ غم اللہ نکال دے گا۔ اور ایک اور بات، اپنی کامیابی کی ڈیفینیشن ہمیں بدلنی ہوگی۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے وہ وشز پوری کی جب وہ ملیں گی تو کامیابی ملے گی۔ کامیابی اللہ سے کنیکشن اور ہدایت میں ہے۔ اگر آپ کو اللہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی لائف کو ایسا سیٹ کرے گا جو آپ کی ضرورت تھی، اور آپ کو سکون مل جائے گا۔ ایک ہم نے سوچا ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا تو،
اپنے دماغ سے یہ والی ڈیفینیشن نکال دیں، ایک ڈیفینیشن رکھ لیں، اللہ ترجیح اول اللہ سے جڑ گئے، ترجیح اول اللہ ہے۔ آپ آپ کو اللہ تعالیٰ اگر اللہ سے آپ کو کنیکشن مل جاتا ہے، اللہ سے آپ کو کنیکٹیوٹی مل جاتی ہے، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ ایسی سیٹ کر دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، اطمینان اور سکینہ کے ساتھ۔ مسائل رہیں گے، بیماریاں رہیں گی، چیلنجز رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس طرح تھام لے گا، ایس آپ وہ فیل کریں گے۔ لیکن آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا، یہ والا۔ اگر آپ نے مائنڈ سیٹ صرف وش لسٹ پوری ہونا کامیابی ہے، اللہ نے یہ والی ڈیفینیشن رکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ڈیفینیشن رکھی ہے وہ ہم اس کے عبد بن جائیں گے۔ اگر آپ اس کے عبد بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی لائف گزروائے گا، آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دے گا بھی اور کچھ نہیں بھی دے گا، لیکن آپ کو چیلنج، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہی نہیں ہے کہ میں جنت بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنجز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یہ وعدہ کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر آپ اللہ کو ترجیح اول رکھیں گے، اللہ کو آپ بننے کی کوشش کریں گے، ان تمام چیلنجز کے باوجود آپ کی لائف میں چیلنج ہوں گے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے، لیکن اگر آپ اللہ کو ترجیح اول رکھیں گے دنیا میں بھی وہ مسئلے نہیں سالو، لیکن اللہ آپ کو ہمیشہ سکینہ اور اطمینان میں رکھے گا، ہمیشہ۔ یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 13، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اپنی ورتھ کو، اپنی ویلیو کو اس طریقے سے، میری دعا یہ قبول ہوگی یا میرے پاس یہ آئے گا تو میں ویلیویبل ہوں۔ دعا کی قبولیت انشور نہیں کرتی آپ اللہ کے قریب ہیں، دعا کی قبول نہ ہونا یہ نہیں انشور کرتا کہ آپ اللہ سے دور ہیں۔ آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، بگیسٹ کامیابی یہی ہے، آپ اللہ سے جڑیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے دینے کا؟ جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں، میں نے پہلے طریقہ بتا دیا، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، ہدایت مانگنی ہے، شکر کرنا ہے جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، عبد بننے کی دعا مانگنی ہے، پھر دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو جو دے رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں وہ فوراً دے دے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے ڈیلے کر کے جب اس کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہوگی تب دے گا، یا اللہ تعالیٰ اسے ریپلیس، کوئی اور چیز آپ کی لائف میں ریپلیس کر کے اس سے اچھی دے دے گا، یا اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے وہ رکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جواب دیتا ہے، کیونکہ یہ ذکر ہے، یہ کنورزیشن ہے، یہ بات چیت ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہماری، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جب حسن ظن اللہ پر قائم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ہر چیز میں خیر لگتی ہے۔ آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ نے دے دیا، آپ سکون میں ہو، نہیں دیا، آپ کے اندر ایسا حسن ظن اللہ نے ڈال دیا، اس میں بھی آپ کو خیر نظر آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئرلی کہا ہے کہ مفہوم ہے اس آیت کا، کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے۔ اور ایک چیز آپ کے لیے بری ہوتی ہے لیکن آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن وہ آپ کے لیے بری ہوتی ہے، اللہ آپ کو وہ بچا لیتا ہے۔ اپنے ذہن میں اگر آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے، ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ اگر آپ کو نعمت مل جاتی ہے آپ خوش ہوتے ہو، نہیں ملتی پھر بھی خوش ہوتے ہو۔ اگر آپ اللہ کو ترجیح اول رکھتے ہو، اللہ آپ کو مل جاتا ہے، تو پھر نعمتیں، پھر آپ دعا مانگتے ہو، ہر چیز کی دعا، میں نے اوپر جو چیزیں مانگی کہیں تھی، آپ اللہ سے اللہ کو مانگنے اور ہدایت اور عبد کی دعا مانگنے میں ہر چیز مانگ لیں، لیکن جب آپ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں تو باقی چیزیں اگر آپ کو نہیں بھی ملتی، کیونکہ آپ کو ایک مین چیز جو آپ چاہتے ہیں تو ملی ہوئی ہے، وہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو جاتا ہے میں نے مانگا تھا، دے دیا، شکر، نہ دیا۔ اور ایک اور چیز، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کے ساتھ کوشش بھی کرتے ہیں، ایکشن بھی لیتے ہیں۔ آپ نے ایکشن کیا، کوشش کی، دعا مانگی، مل گیا ٹھیک، نہیں مل گیا اس میں بھی خیر ہوگی۔ تو بات یہ والی بات بھی ہوگی، اور یہ حدیث پاک میں جو اللہ تعالیٰ، یہ قبولیت کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے، یہ ہم نے اوپر بھی ڈسکس کر لیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا، تو ہم اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیتے ہیں، یا آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں، یا کوئی مصیبت اس کے ذریعے سے ٹال دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر یہ والی بات دعا کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب دعا اگر ہماری آنسر جواب نہیں مل رہا تو آپ نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھ لیں کرنٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو ایگزیکٹلی انفائنٹ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ہم میں سے ہر بندہ انفائنٹ بلیسڈ ہے۔ آیت نمبر سورہ نمبر 16 اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں بتا دیا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ کرو تم نہ گن سکو گے۔
ہم میں سے ہر بندہ انفائنائٹ بلیسڈ ہے. اس نے پھر ان انفائنائٹ بلیسنگز میں ہم نے اللہ سے مانگ لیا, اللہ نے دے دیا, شکر نہیں دیا تو بھی کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی ہم بلیسڈ ہیں, انفائنائٹ بلیسنگز ہیں, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. ہم لوگ اللہ کو بلیک میل نہیں کر سکتے, اللہ یو ہیو ٹو گیو می دس, کیونکہ بات یہ اللہ تعالیٰ برا نہیں کر رہا اگر کوئی ہماری دعا قبول بھی نہیں کر رہا. اور ایک اور بات کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے دعا مانگتے ہوئے, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں. ہمیشہ اس کے آپ نے کوشش کر لی, ایکشن کی, دعا مانگ لی, اللہ نے دے دیا شکر, نہ دیا اللہ اس میں خیر ہوگی, اللہ مجھ سے پیار کرتے اس میں خیر ہوگی. اپنی لائف کے ہر معاملے میں یہ ذہن بنا لیں, اگر آپ اللہ تعالیٰ مل گیا نا آپ کو, آپ کا ذہن یہ بن جانا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ میرا برا چاہ ہی نہیں سکتا. یہ نعمت ملی ہے اس میں خیر تھی, یہ نعمت نہیں ملی اس میں خیر ہے, میں نے کوشش کر لی اس میں پاس, اس میں کامیابی ملی خیر ہے, میں نے بھرپور کوشش کر لی دعا مانگنے میں ناکامی ملی اس میں خیر ہے. اگر آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہر معاملے میں ہی خیر ہے. آپ کو کوئی اپ سیٹ, کوئی آپ ان لکی کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کبھی کبھی آپ کی چیلنج لائف میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی منع کیا ہے کہ اف ایلس والی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں کہنی, کہ یہ ہو جاتا تو مفہوم آتا ہے حدیث پاک کا کہ جب کوئی ایسی چیلنج میں ہم پھنس جائیں تو آپ نے, یہ اس دعا کا مفہوم ہے قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا جیسا لکھا ویسا کر دیا. کوشش کر لی آپ نے, دعا کر لی, پھر جو مل گیا اس میں آپ نے رضا با رضائے رب ہو جانا ہے کہ اللہ ہمیشہ مجھ سے پیار کرتا ہے, اللہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے. کامیابی ہوگی اس میں بھی خیر ہے, ناکامی ہوگی اس میں بھی خیر ہے, کیونکہ اللہ پیار کرتا ہے, اللہ برا چاہ ہی نہیں سکتا. اگر آپ کا یہ والا مائنڈ سیٹ ہو جائے, آپ کو آپ کی دماغ سے ان لکی اور دعا وہ والا پریشانی چلی جائے گی, دعا قبولیت اور ان قبولیت والی. اس کے بعد حضرت یعقوب کی لائف آپ نے دیکھی ہے, کتنے سال تک حضرت یوسف کے لیے دعا مانگتے رہے. حضرت موسیٰ کی دعائیں سنی ہیں آپ نے, حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کتنے عرصے تک, ان کی دعائیں فوراً ایکسیپٹ نہیں ہوئی, ایک خاص پروسیس تھا. لیکن ان دعاؤں کے ساتھ انہوں نے ابدیت دکھائی, اللہ کو ترجیح اول رکھا ہر معاملے میں. آپ نے اللہ سے مانگنا ہے لیکن اپنا مقصد نہیں بھولنا. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ کچھ مسکنسیپشن ہے, دعا ٹریڈ نہیں ہے, بزنس نہیں کر رہے آپ دعا میں کہ میں نے اتنی مرتبہ یہ پڑھا ہے اب اللہ مجھے دے گا ہی, اللہ کو دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم ٹریڈنگ کا نہیں بنایا, میں نے پہلے بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلریڈی انفائنائٹ بلیسنگ دے دی ہیں, ہمیں لامحدود نعمتیں دی ہیں. ہماری عبادتیں, ہمارے اذکار, ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ ان نعمتوں کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے, کرتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ہم عبادات اور نمازیں اور وہ جو پڑھتے ہیں وہ جسٹ ایک تھینکس کے لیے ہوتی ہیں, جسٹ وہ تھینکس ہیں, وہ آپ ان کے ذریعے سے بلیک میل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میں نے